الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جن مضامین کا بکثرت تذکرہ کیا یا جن نعمتوں کی بار بار یاد دہانی کروائی، جن نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس دلایا، اور میں سب سے نمایاں نعمت، سب سے عظیم نعمت دین اسلام ہے. جن حقیقتوں کو اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا، تھوڑے لفظوں میں بیان کیا. ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ دین اسلام ہماری عزت، ہماری کامیابی، ہماری راحت و سکون کا ذریعہ ہے. اس کا برعکس مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کو اختیار نہیں کرتا تو دنیا میں اس کے لیے نہ کوئی راحت ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی عزت ہوگی، اور نہ آخرت میں اس کی نجات ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آتا ہے کہ وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آیا، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا ہے، تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسی طریقے سے اس دنیا میں مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شان و شوکت، زندگی کی خوشیاں، زندگی کی راحتیں اور آسانیاں اسی دین کو اختیار کرنے، اسی دین سے وابستہ رہنے میں ہے. یہ حقیقت ہے اور بہت بڑی سچائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جہاں اس دین کو آخرت کی نجات اور کامیابی کا ضامن بتایا، تو وہیں یہ دین ہماری زندگی کی خوشیوں کا، ہماری زندگی میں راحتوں اور آسانیوں کا بھی ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی کہ جو بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ آدمی ہو یا خاتون ہو، وہ نیک عمل کرتا ہے. من عمل صالحا نیک عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہے، اس حال میں کہ اس نے اپنی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً ایسے ہر شخص کو، ایسے ہر عورت کو ہم خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے. طیب زندگی، پاکیزہ زندگی، جس میں سکون ہوگا، جس میں اطمینان ہوگا، جس میں خوشیاں ہوگی، جس میں اللہ رب العالمین کی ذات کا توکل ہوگا، جس میں دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کا حوصلہ ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے والے فیصلے پر اطمینان ہوگا، کسی طرح کا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد آخرت کا بدلہ بیان کروایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ضرور ان لوگوں کو ان کے اچھے عمل کا بہترین بدلہ دینے والے ہیں، ان کے عمل کی پوری جزا دینے والے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں عمل صالح کیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بھی اچھے کام کیے، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو یا زندگی کے دوسرے معمولات سے ہو، انہوں نے حالت ایمان میں، حالت اسلام میں یہ کام کیا ہے.
نتیجے میں ہم نے ان کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشحال بنایا اور آخرت کی زندگی میں ان کے عمل کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں دین اسلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دنیا میں بہت سارے مذہب پائے جاتے ہیں, بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں. ان تمام مذاہب و ادیان میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین, سب سے زیادہ معتبر دین, سب سے زیادہ سچا دین, سب سے زیادہ معتدل دین اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی نظروں میں اسلام ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ قابل قبول دین اسلام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے تو اس کی عبادتیں اور اس کے اعمال بھی ناقابل قبول ہوں گے اور نہ ہی اس کی شخصیت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں, اس کی عبادتیں قبول ہو جائے, وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جائے, تو اس کو اپنی نسبت حقیقی معنوں میں اسلام کی طرف کرنی ہوگی. اور اسلام وہ عظیم دین ہے, اور اسلام وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کو بطور نعمت کھلے لفظوں میں کہا بھی, اس کی نسبت اپنی طرف کی اور اس پر اطمینان, خوشی اور رضامندی کا اظہار فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اس دین کو اختیار کرنے کی اگر ہمیں توفیق ملی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے. اگر اس نعمت کو, قدر و قیمت کو جاننا ہے, اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی یہ سوچے کہ اگر ہم کسی کافر گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے, کسی ایسے گھرانے میں ہمارا وجود ہوتا, کسی ایسے خاندان میں ہماری پیدائش ہوتی جہاں اسلام کا کوئی وجود نہیں, اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں, ہم اسی کافروں کی طرح, انہیں کافروں کی طرح زندگی گزارتے, کربلا کے آگے سر جھکاتے اور تمام تر نعمتوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی طرف منسوخ کرتے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جاتا. تو اللہ رب العالمین نے جو جا بجا قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ, کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جہنم کو مقرر کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, اس سے تکبر برتا, یہی وہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا آپ تصور کیجئے کہ کل قیامت کے دن ایک کافر کے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ دین اسلام لے کر نہیں آیا, کفر کی حالت میں اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہوا, اس کی رخصت ہوئی اور اسی کفر پر اس کا خاتمہ ہوا اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچا تو اس کا فیصلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ہو گیا. ایسی زندگی جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے, عذابوں میں گھری ہوئی, جہنم کے عذاب میں گھری ہوئی زندگی. اسی لیے مشہور تابعی ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر 10 سالوں تک غور و فکر کیا, 10 سالوں تک تدبر کیا اور 10 سالوں پر تدبر کرنے کے بعد جو چیز میں نے محسوس کی, جو چیز بطور نتیجہ میں نے اخذ کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو عطا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. دین اسلام کی اہمیت کو انہوں نے 10 سالوں میں سمجھا تھا. بہت مشہور تابعی ابو العالیہ وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی اہمیت, اس کی قدر و قیمت کا اندازہ 10 سالوں میں ہوا کہ اگر کوئی شخص دین اسلام, کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا کر دیا تو اس کے پاس کوئی نعمت ہو کے نہ ہو, اس پر سب سے عظیم نعمت ہے اور وہ سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی خوشیوں کے ساتھ, آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا کے مسائل کا خاتمہ بھی اسی دین سے وابستہ کر دیا ہے. جو شخص اس دین کو جس قدر حقیقی معنوں میں اختیار کرنے والا ہوگا تو اس کی زندگی میں بظاہر پریشانیاں ہوگی, اس کی زندگی میں بظاہر مسائل ہوں گے, وہ بظاہر بعض مسائل اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوگا, لیکن وہ پریشانی ایسی نہیں ہوگی اس کے دین کو متاثر کرنے والی ہوگی, بلکہ دین اسلام کی تعلیمات مسائل سے نکلنے کا راستہ بتاتی ہے. دین اسلام کی تعلیمات مسائل کو حل کرنے کا ہنر اور گر سکھلاتی ہے. جو شخص جس قدر خلوص کے ساتھ,
جس قدر للہیت کے ساتھ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس دین پر عمل کرنا آسان کر دیتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اسی قدر توفیق سے نوازا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، بہت سارے صحابہ کرام بھی ہمارے ساتھ تھے کہ اتنے میں 3 افراد مسجد میں داخل ہوئے. ان تینوں میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے لوگوں کے درمیان میں جگہ پائی اور آگے آ کر اس نے قریب بیٹھ گیا، اور دوسرا شخص وہ تھا جس نے درمیان میں جگہ کے ہوتے ہوئے لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص وہ تھا جو منہ پھیر کر منہ موڑ کر چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا میں ان تینوں لوگوں کے حالات کو نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے پہلا شخص وہ تھا جس نے لوگوں کے درمیان جگہ پایا اور وہ لوگوں کے درمیان گھس کر آیا اور بیٹھ گیا اور اللہ کے دین سے قریب ہو گیا تو اللہ بھی اس سے قریب ہو گیا. اور دوسرا شخص وہ جو لوگوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے میں شرمایا تو وہ پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ رب العالمین نے بھی اسے پیچھے کر دیا، دین کے معاملے میں پیچھے ہو گیا. اور تیسرا شخص وہ رہا جو لوگوں کے درمیان بیٹھنے میں، لوگوں کے درمیان جگہ بنانے میں آر اور شرم محسوس کی اور منہ پھیر کر چلا گیا تو اللہ رب العالمین نے بھی اسے منہ پھیر دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. یہ ایک دینی مجلس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی 3 الگ الگ حالاتوں اور ان کے نتائج کو بیان کیا. اس پر غور کیجیے اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی سورہ کہف کی کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اس نصیحت سے اعراض کرتا ہے جس سے اس کو نصیحت کی گئی. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پروردگار کی آیتوں سے اعراض کرتا ہے، جس پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں دین سے اعراض کرنے والے، اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والوں کی کئی حالتیں اور کئی طبقات بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے، سب سے بڑا طبقہ، سب سے واضح اور نمایاں طبقہ، وہ کفار اور مشرکین کا طبقہ ہے جو حقیقی معنوں میں دین سے اعراض کرتا ہے، نہ دین کی بات کو سنتا ہے، نہ اسے قبول کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، نہ اس کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کئی حالتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک حالت وہ بھی بیان کی، ایک ان لوگوں کی بھی حالت کو بیان کیا جو دینی مجلسوں میں بیٹھنے سے کتراتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، چاہے وہ کترانا اور اعراض کرنا غفلت کی شکل میں ہو، لاپرواہی کی صورت میں ہو، یا پھر وہ اعراض کرنا تکبر کی شکل میں ہو. جو شخص دینی مجلسوں میں بیٹھنے سے اعراض کرتا ہے تو اس آیت کے ضمن میں اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہے. اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پروردگار کی آیتوں سے اعراض کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے. سب سے بڑی نصیحت، سب سے مؤثر نصیحت، سب سے بہترین نصیحت ہے تو قرآن کریم ہے. اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنے کی تاکید کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو اگر لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں بات اتارنا ہے، لوگوں کو صحیح دین سمجھانا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے سے وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. اور وہ شخص حقیقی معنوں میں نصیحت کو قبول کرنے والا ہے جو میری وعیدوں سے ڈرتا ہے، جو میری سزاؤں سے ڈرتا ہے، جو میری پکڑ سے ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی گرفت کا خوف رکھتا ہے، تو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی اس قرآن سے نصیحت اور اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی حالتوں کو بیان کیا. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جو شخص دینی مجلسوں میں بیٹھنے سے کتراتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اور مجھے معلوم ہے اس کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، لہذا اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ذکر کے سامنے تکبر کا اظہار کیا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی نصیحت کو معمولی سمجھا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کے دین کو غیر اہم سمجھا ہے، اور نتیجے میں اسے اعراض کرنے کی صورت میں وہ ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ
कुफार की हालत को बयान किया कि इन लोगों को क्या हो गया है, ये लोग इस नसीहत के क्यों एराज करते हैं, कुरान को सुनते हैं फिर भी मुंह मोड़ते हैं, कुरान उनके कानों में पड़ता है फिर भी वो इस नसीहत से एराज करते हैं, तो इन लोगों को हो क्या गया है कि ऐसा करते हैं। और फिर उसके बाद इनकी इस हालत को मिसाल देकर बयान फरमाया कि कहा न तेरा कि गोया के भागे हुए बिके हुए गधे हैं पर अपने कसवरा जो शेर को देखकर भागते हैं। जिस तरीके से शेर को देखने के बाद एक गधे की हालत होती है, तो ऐसे ही एक कुफार की हालत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उतारी हुई नसीहत को सुनने के बाद ऐसे भागते हैं जिस तरीके से कोई गधा शेर को देखने के बाद भागता है। यानी उनकी दिल की हालत इस तरह से हो जाती है कि वो इस कुरान को ना सुनना पसंद करते हैं ना इस कुरान को अपने दिल में उतारना पसंद करते हैं। अगर मुसलमानों की भी हालत ऐसी है कि कुरान की आयतों को सुनने के बाद उन्हें उकताहट होती है, उन्हें बोरियत का एहसास होता है, उनके दिल में किसी तरह की कोई तशनगी और किसी तरह की प्यास का कोई एहसास नहीं उभरता, और इसी तरीके से उनके दिल कुरान को सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र को सुनने के बाद ऐसी हो जाती है कि वो उठकर जाना पसंद करते हैं, उनका इस तरह की मजलिसों में दिल नहीं लगता, तो फिर समझ लीजिए कि उनका दिल सख्ती में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल की नरमी को सख्ती में बदल दिया, जिसके नतीजे में कुरान जैसी नसीहत उनके दिलों पर असर करने से कासिर है। बात अहले इल्म ने एक बड़ी गहरी बात कही, वो ये कि अगर किसी शख्स को दीनी मजलिसों में जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, जहाँ कुरान और सुन्नत की बात होती है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की बात होती है, और ऐसी मजलिसों में अगर उसे नींद आती है तो ये नींद शैतान की तरफ से है, उसके ऊपर शैतान हावी है, उसके ऊपर शैतान ने गलबा कर लिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने से उसे रोक रहा है और उसे नींद की हालत में डाल दिया। और अगर मैदान में जंग में नींद आती है तो ये नींद का आना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है, और ये नींद का आना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बतौर इनाम होता है। जैसा कि ग़ज़वा बदर के ऐन जंग से पहले मुसलमानों के ऊपर नींद तारी हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे अपना इनाम करार दिया सूरह अल-अनफाल में। तो मालूम हुआ कि दीनी मजलिसों में अगर नींद आती है तो गोया कि उसके ऊपर शैतान हावी है, ये नींद शैतान की तरफ से है जो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से रोकना चाहता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन से एराज करने वालों के मुख्तलिफ नुकसानात को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सअद, सूरह अल-जिन में इरशाद फरमाया कि जो शख्स आपके परवरदिगार अपने परवरदिगार के जिक्र से एराज करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए एक सख्त और मुश्किल अजाब को मुब्तला कर देता है। यानी दुनिया में भी उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, वो हालात का मुकाबला करने से कासिर रहेगा, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में घिरा रहेगा, उसके दिल को न सुकून होगा न इत्मीनान होगा, न जिंदगी की खुशहालियों के असबाब होते हुए वो जिंदगी की खुशियों से, जिंदगी के इत्मीनान से, जिंदगी की राहतों से बहुत महरूम कर दिया जाएगा, इसलिए कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से एराज किया है। और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को सख्त किस्म के अज़ाब में मुब्तला करने वाला, इंतहाई मुश्किल इंतहाई मुश्किल अज़ाब में मुब्तला करने वाला है, जिस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन की हकीकत और इसकी अहमियत को उजागर करते हुए सूरह अल-अस्र में बयान फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, के कसम है ज़माने की ये कि सारे के सारे इंसान खसारे में। इस दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए, इस दुनिया में जितने इंसान आए और गए, सारे के सारे इंसान खसारे और नुकसान से दो चार होने वाले हैं, सिवाय उन इंसानों के जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, हक की एक दूसरे को वसीयत की, एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। मालूम हुआ कि इंसानों में से वो इंसान खसारे में नहीं है जो दिन इस्लाम को इख्तियार करते हैं और अमाल सालिहा का इत्तिमाम करते हैं, हक की एक दूसरे को वसीयत करते हैं, एक दूसरे को मुश्किलात में और मुसीबतों में सब्र की तलकीन करते हैं। अगर ये चारों सिफत, जो दो सिफत बातिनी है और दो सिफत ज़ाहिरी है, अगर ये चारों सिफत हमारे अंदर आए तो गोया कि हम खसारे में से नहीं है, खसारा उठाने वालों में से नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से, रहमान के जिक्र से एराज करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नुकसान बयान फरमाया कि नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन, कि हम उसके लिए एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं जो उसका जिक्री दोस्त बन जाता है। रहमान के जिक्र से एराज करने के इस आयत के मफ़हूम में
بعض اہل علم نے بڑی اچھی بات کہی اور آیت کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا. کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے عشاء عشو کا لفظ استعمال فرمایا اور عشاء عشو کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا چھا جانا. اسی سے لفظ عشاء ہے یعنی ایسی نماز جو رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے, اسی سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. اور یہاں پر بعض اہل علم نے اس آیت کے مفہوم کو باریکی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا یا وہ دین کی نصیحت سے دور کر دیا گیا, یعنی اس کو معلوم ہے کہ مجھے نصیحت کی جا رہی ہے, اس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ میرے فائدے کی چیز ہے, لیکن اس کے باوجود وہ فائدے کو جانتے ہوئے, نصیحت کو نصیحت جانتے ہوئے, اس کے اثرات کو جانتے ہوئے, اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی خیر اور بھلائی کو جانتے ہوئے اس سے اعراض کرتا ہے. یعنی جان بوجھ کر نصیحت سے اعراض کر رہا ہے, اس کو نصیحت سے روبرداری کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے جان بوجھ کر اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتا ہے, وہ اس کا جگری دوست بن جاتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا آگے کی آیت میں بیان فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دین کی نصیحت کو, اللہ رب العالمین کی نصیحت سے اعراض کیا تو اب وہ خود بھی دین سے رک گیا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, وہ خود تو دین سے رک گیا لیکن شیطان اس کے اوپر مقرر کر دیا گیا اور وہ دوسروں کو بھی اس دین سے روک رہا ہے, صحیح راستے سے دوسروں کو بھی روکتا ہے. اور کیا سمجھتا ہے, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے, وہ صحیح راستے پر ہے. اس کا بعض اہل علم نے یہاں پر استدلال بدعتیوں سے کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص سنت کو چھوڑ کر بدعت کا ارتکاب کرتا ہے, صحیح دین کو چھوڑ کر لوگوں کو بنائے ہوئے دین کو اختیار کرتا ہے, اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑ کر لوگوں کی اتباع اور پیروی کو لازم پکڑتا ہے, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بدعت کو سنت سمجھتا ہے, اس کی ترویج کرتا ہے, اس کی دعوت دیتا ہے, اس کو پھیلاتا ہے, اس کو روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے, اس پر محنت کرتا ہے, اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. حقیقت ایسی نہیں ہوتی, وہ بدعت کو بڑھاوا دے رہا ہے, وہ ایک سنت کو مردہ کر رہا ہے, وہ لوگوں کو حقیقی دین سے دور کر رہا ہے اور اس کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سارے کی ساری کوششیں رائگاں ہونے والی ہے, برباد ہونے والی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرنا یہ اس قدر سخت نقصان دہ ہوتا ہے کہ آدمی کی سوچ پلٹ جاتی ہے, آدمی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے, آدمی سنت کو بدعت سمجھتا ہے. اگر اس کو کوئی سنت بتائی جائے تو کہتا ہے کہ یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. اگر اس کو رسول کی اتباع کی دعوت دی جائے تو اس کی نظروں میں امام کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے کہ کیسے اس امام کی پیروی کو چھوڑ دے, جبکہ اتنے سارے لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں اور اس کی پیروی کر رہے ہیں. اور نتیجے میں صحیح راستے پر آنا اور غلط راستے پر چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل امر ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے والا بن گیا. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں دوسرے لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, کہ جو شخص آپ کے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دھمکی دی, اس کی سزا کو, اس کے نتائج کو بیان کیا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کی زندگی بڑی تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بظاہر دین کی طرف نسبت ہے لیکن حقیقی معنوں میں اس کی زندگی میں دین نظر نہیں آتا. اور ہمارا مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ ہم بظاہر دین کی طرف نسبت کرتے ہیں, اجمالی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں, ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, لیکن زندگی کے مختلف شعبوں کو الگ الگ انداز میں سنبھالا جائے تو ہمارا کوئی شعبہ پوری طریقے سے دین پر نظر نہیں آتا. وہ کیسے کہ ہم عبادت کے معاملے میں بظاہر دین پر نظر آئیں گے, یعنی مسجدوں میں ہم نے دین کو محدود کر دیا اور زندگی کے دوسرے معمولات میں ہم نے دین کو کنارے رکھ دیا, اپنی خواہشات کو آگے کر دیا. حقیقی معنوں میں دین کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں عبادت کو, ہم جہاں ذکر و اذکار کو, ہم جہاں مسجدوں میں دین پر عمل کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہیں ہماری تجارت میں دین نظر آنا چاہیے.
ہمارے معاملات میں دین نظر آنا چاہیے، ہمارے گھر میں دین نظر آنا چاہیے، بچوں کی تربیت کے معاملے میں دین نظر آنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں دین نظر آنا چاہیے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں دین نظر آنا چاہیے، شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں دین نظر آنا چاہیے. یعنی جہاں اللہ اس کے رسول نے جیسا کہہ دیا ویسے کر لیا جائے، گرچہ ہماری خواہشات کچھ اور کہتی ہو، سماج اور معاشرہ کچھ اور کہتا ہو، لوگوں کا طور طریقہ کچھ اور کہتا ہو. یہ حقیقی دین کو اختیار کرنا کہلاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی دین پر عمل کرنے کے معاملے میں پس و پیش کا شکار ہو، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں اکتاہٹ کا شکار ہو، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں یہ سوچے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو بظاہر بڑا نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے ایسا کر لیا تو بظاہر بڑا گھاٹا ہو جائے گا. حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنے بھی احکامات بتائے اس میں نہ صرف وہ یہ کہ ہمارا فائدہ ہے بلکہ وہ ہماری خیر اور ہمارے بھلائی کا ذریعہ ہے، ہماری عافیت کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم نے کسی بھی درجے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں دین کو کنارے رکھ کر خواہشات کو اہمیت دی، دین کو کنارے رکھ کر سماج کے رسوم و رواج کو اہمیت دی، دین کو کنارے رکھ کر لوگوں کے تانے اور لوگوں کے فکروں کو اہمیت دی، تو نتیجے میں ہم نے دین کو غیر اہم جانا اور اس کو اہمیت دی، اور دین کو غیر اہم جاننے کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کی نظروں میں غیر اہم ہو جائیں گے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو جگہ پر بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے فقیر ہو، اللہ رب العالمین کے آگے محتاج ہو، اللہ رب العالمین کے آگے بھکاری ہو، اللہ رب العالمین کے آگے لاچار و بے بس ہو، اللہ رب العالمین کے آگے تم مجبور ہو، تمہاری کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے، جو کچھ بھی حاصل ہے اللہ رب العالمین کی توفیق کے نتیجے میں حاصل ہے. اور واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. لہذا اس آیت کی روشنی میں آگے کی آیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو تو اللہ رب العالمین نے تمہیں دین دیا تو تم پر انعام کیا ہے، تمہاری ایک ضرورت کا سامان فراہم کیا، تمہاری نجات کا راستہ ہموار کیا، تمہاری کامیابی کا راستہ تمہارے سامنے لا کھڑا کر دیا. لہذا اس کو اختیار کرو گے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی نعمت سے سرفراز ہوگے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہارا وجود دنیا سے مٹا دے، تمہارا کوئی نام لینے والا نہ رہے، اور ویأتی بخلق جدید، اور دوسرے لوگوں کو لائے گا، دوسری مخلوق کو لائے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کرنا اللہ رب العالمین کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کو ختم کر دے، دوسری مخلوق لائے جو اس کے دین پر عمل کرے گی اور اللہ رب العالمین کی محبت کے حقدار بنے گی. اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو جاتے ہو، اپنے دین سے اعراض کرتے ہو، اللہ کے دین کو کنارے رکھ دیتے ہو کہ بظاہر تم اپنے دین اپنے نسبت اسلام کی طرف کرتے ہو لیکن حقیقی زندگی میں تمہاری زندگی میں اسلام کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تمہارا وجود ختم کر کے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ لوگوں کی لعنت ملامت کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اس سے خوف زدہ نہیں رہیں گے کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہم ایمانداری سے تجارت اور کاروبار کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہمیں بڑا بولا بالا سمجھا جائے گا، ہمیں بڑا سیدھا سمجھا جائے گا، اگر ہم نے لوگوں کے حقوق کو صحیح طرح سے ادا کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ تم بڑے بیوقوف ہو، اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ دین پر عمل کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ تم تو بہت پرانے زمانے میں جی رہے. اس طرح کے تانے اور اس طرح کے فکروں کو اگر لوگوں نے پرواہ کی اور تم نے اس طرح کے لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو اہم جان کر دین کو کنارے رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ لوگوں کی لعنت ملامت کرنے والوں سے خوف زدہ نہیں رہیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں آدمی بڑا سینہ تان کر عمل کرتا ہے،
सुन्नतों को बड़े जिगर के साथ आम करता है। उसे लोगों की कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, बल्कि वो ये देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल की पसंद के मुताबिक है, तो फिर मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं करनी है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़े वसी इल्म वाला है, यानी लोगों के ज़ाहिरी हालात को भी बड़े अच्छी से जानता है और लोगों के बातिन को भी बड़ी गहराई के साथ जानने वाला है। मालूम हुआ कि दीन से हमारी इज्जत वाबस्ता है, दीन से हमारी जिंदगी की खुशियाँ वाबस्ता है। इस दीन को इख्तियार करने में हमारी जिंदगी का इत्मीनान और हमारी जिंदगी की राहतें वाबस्ता है, और इसको छोड़ देने के नतीजे में हम ज़लील ख्वार होंगे, हमारी जिंदगी तंग होगी, हम मुश्किलात में होंगे, परेशानियों में होंगे। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह दीन को अहमियत दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं दिया। आपको ना जाने क्या क्या कहा गया, आपको ऊपर इल्जामात लगाए गए, सारे के सारे इल्जामात झूठे थे, सारे की सारी बातें गलत थी। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से इख्तियार होने के बावजूद कभी बदला नहीं लिया। लेकिन जब दीन का मामला आता था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात आती थी, तो आप सख्त गज़बनाक हो जाया करते थे। वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि फातिमा नाम की औरत ने जब चोरी की और लोगों के सामने ये बात आई कि कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सिफारिश करे ताकि इसका हाथ कटने से बच जाए, तो लोगों ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब किया कि अल्लाह के रसूल के बड़े चहीते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात मान लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों को रद्द नहीं करेंगे, बड़ा लगाव है, बड़ा महबूब बनाकर रखा है। जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों पर पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बड़े गुस्से के सुर्ख हो गया, और आपने हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो आपके बड़े चहीते थे उन पर गज़बनाक हुआ, हाथ फरमाया अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की हदों में सिफारिश करने आए हो, अल्लाह का दीन बदलने आए हो, कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाना चाहते हो, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी कुछ ख्वाहिश कुछ और कहती है, अल्लाह का दीन कुछ और कहता है, अल्लाह की तालीमात कुछ और कहती है, और तुम उसको बदलने के लिए आए हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश से उसका हाथ ना काटूं। ध्यान रखो कि इसी के नतीजे में तुमसे पहले के लोग हलाक कर दिए गए कि जब उनमें कोई बाइज्जत आदमी, कोई पार वाला आदमी, कोई दौलतमंद आदमी, कोई असर रसूख वाला आदमी किसी तरह का कोई गुनाह करता कि लोग उसके ऊपर बड़ी नरमी के साथ दीन को नाफिज करते थे, और जब कोई कमजोर आदमी दीन के सिलसिले में कोताही का शिकार होता तो लोग उसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ हकीकी दीन को नाफिज करते थे। और इसी चीज को आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को अहम जाना, नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये चीज बड़ी नुमाया तौर पर नजर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी जामे दुआ है, सहीह जामे के अंदर अल्लामा अलबानी ने इसको जिक्र किया है, फरमाया दुआ की शुरुआत ही दीन के साथ की, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी, क्या अल्लाह मेरे लिए मेरे दीन को सुधार दे, संवार दे, यानी दीन पर अमल करना मेरे लिए आसान कर दे, हकीकी दीन से मुझे जोड़ दे, जिंदगी में दीन पर हकीकी तौर पर अमल करने वाला बन जाऊं, मुझे ऐसा बना दे। क्यों? हुआ इस्मतु अमरी, इसलिए कि ये मेरी इस्मत में इज्जत का पासबान है। दीन पर अमल करूंगा तो मेरी इज्जत रहेगी, दीन पर अमल करूंगा तो लोगों के दरमियान मेरा वकार रहेगा, और अगर मैंने दीन को छोड़ दिया तो गोया कि मेरी सारी की सारी इज्जतें खत्म हो गई, ज़लील ख्वार हो जाऊंगा। इसी को सूरह मुनाफिकून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों से खिताब किया कि वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, ये सारी की सारी इज्जत और सरबलंदी अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, मोमिनों के लिए है जो उसके दीन पर अमल करते हैं। लेकिन मुनाफिकों को ये बात समझ में नहीं आती, यानी अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम दीन पर अमल करेंगे तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, लोग हमें भोला भाला समझेंगे, लोग हमें बड़े सीधा समझेंगे, तो मुनाफिकाना तर्ज सोच है, मुनाफिकों वाली सोच है कि दीन पर अमल करना हम बाइसे आर और बाइसे शर्म महसूस कर रहे हैं। हकीकत में दीन से सारी की सारी इज्जत और सरबलंदी वाबस्ता है। दीन पर अमल करेंगे तो दुनिया में आपकी जिंदगी में भी लोग आपके नाम लेवा रहेंगे, अच्छे अंदाज में तस्करा होगा, और मरने के बाद भी आपका जिक्र खैर बाकी रहेगा। अंबिया किराम का जिक्र न सिर्फ ये कि बाकी है, खैर के साथ, भलाई के साथ, दुआओं के साथ बाकी है, और लोग उनकी जिंदगी से सबक सीखते हैं। इसी तरीके से एक और दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़ी लंबी दुआ है, दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगते हुए इरशाद फरमाया कि वला तजअल मुसीबतना फी दीनिक, क्या अल्लाह हमें किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला ना कर
جس کا تعلق ہمارے دین سے ہو. یعنی ہمارے اوپر دنیا کی جو مختلف مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو ایسی مصیبت نہ آئے جو ہمارے دین کو متاثر کرنے والی ہو, جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے. آدمی کے اوپر مصیبت آئے بیماری کی صورت میں, آدمی کے اوپر مصیبت آئے غربت کی صورت میں, آدمی کے اوپر مصیبت آئے تجارت اور کاروبار میں گھاٹے کی صورت میں, آدمی کے اوپر مصیبت آئے لوگوں کے تعلقات ختم ہو جانے کی صورت میں, آدمی کے اوپر مصیبت آئی کہ وہ سماج اور معاشرے میں بڑا پریشان ہے اور یہ مصیبت اس کو اللہ کے دین سے دور کرتی ہے, تو یہ مصیبت زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے کہ ایسی مصیبت نہ بھیجنا جو ہمارے دین سے وابستہ ہو. یعنی اس مصیبت کے نتیجے میں ہم نماز چھوڑنے لگے, اس مصیبت کے نتیجے میں, اس پریشانی کے نتیجے میں ہم ذکر و اذکار کرنا بھول جائے, اس مصیبت کے نتیجے میں ہم قرآن کی تلاوت کی توفیق سے محروم کر دیے جائے, اس مصیبت کے نتیجے میں ہم حلال رزق سے محروم کر دیے جائے, حرام رزق کی طرف بڑھ جائے. اس مصیبت کے نتیجے میں ہم دنیا میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ لوگوں کے حقوق کی پامالی کرنے والے بن جائے, اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے کا کوئی خیال نہیں رہا, تو یہ مصیبت زیادہ خطرناک ہے جو آدمی کے دین کو متاثر کرتی ہے. اس لیے کہ ایک مومن کا کل سرمایہ, ایک مومن کی کل پونجی اس کا اپنا دین ہے. وہ جو لے کر جائے گا اس کا دین لے کر جائے گا, جو باقی چیزیں وہ یہاں چھوڑ کر جانی ہے. اگر ایسی مصیبت آتی ہے جو مال کو برباد کرتی ہے, ایسی مصیبت آتی ہے جو آدمی کے لیے صحت کے اعتبار سے سخت نقصان دہ ہے, ایسی مصیبت آتی ہے جو سماج اور معاشرے میں اس کے لیے مختلف قسم کی پریشانیوں کو سبب بنتی ہے, یہ مصیبت ہلکی ہے, یہ زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر دین کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ ایسی مصیبت ہے کہ دین متاثر ہوگا, دین کم ہوگا, اور ایسا دین اللہ رب العالمین کے یہاں ناقابل قبول ہوگا جس کے اوپر ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی کی کامیابی کا انحصار اور دار و مدار ہے. معلوم ہوا کہ یہ دین ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا قیمتی انعام ہے. اس کی قدر و قیمت کو جانے, اپنی حقیقی زندگی میں دین کو حقیقی معنوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرے, عبادت میں, معاملات میں, زندگی کے دیگر شعبوں میں اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرے, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ اور پیر سے, اپنے دیگر اعضاء و جوارح سے لوگوں کے لیے اذیت رسانی کا سبب نہ بنے. یہ دین پر عمل کرنا ہے, اور اگر ہم نے اس کو نافذ کر لیا تو زندگی کی خوشیاں بھی ملے گی, راحتیں بھی ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اللہ رب العالمین کے یہاں مقدر ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں احکامات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق دے, دین پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے والا مسلمان بنا, زندگی کے تمام شعبوں میں تیرے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما جو ہمارے دین کو متاثر کرنے والی ہو, تیرے دین سے دور کرنے والی ہو, تیری عبادت و بندگی کے راستے سے ہٹانے والی ہو, اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ اس دین کے ذریعے سے خوشیوں کے ساتھ, راحتوں کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ زندہ رکھ, اور جب ہمارا خطا فرمائے تو اسی دین پر, ایمان پر, توحید پڑھو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.